اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب نصاب میں چونکہ تربیت کو مد نظر رکھا گیا کہ ہمارے معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق ایک تربیتی نصاب ہے، آپ یوں سمجھ لیں، تو اس میں پہلے جو یہ جامع اسباق جن کو کہا جاتا ہے، ان میں آج تیسرا درس ہے، اور یہ حضرت لقمان کی یعنی ایک باپ کی ایک بیٹے کو نصیحت ہے۔ تو پہلے سورہ عصر پہ بات ہوئی، اس کے بعد نیکی کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا کہ نیکی اصل میں کیا ہے، یعنی ایک نیکی کی صورت ہے اور ایک نیکی کی حقیقت ہے، یا ایک نیکی کا جسم ہے، ایک نیکی کی روح ہے۔ تو نیکی کی روح کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد اب جو سب سے پہلا مورچہ ہے حق کا یا باطل، جہاں سب سے پہلا حملہ کرتا ہے، وہ ہے اولاد اور والدین کا تعلق۔ نیکی کی حقیقت یعنی اللہ اور بندے کا تعلق، پھر اس کے بعد اگر اولاد اور والدین کے درمیان تعلق میں مسائل آ جائیں تو وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت لقمان کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے، وہ کہاں کے تھے، کہاں آئے تھے، یہ اسی طرح کی تفصیلات ہیں جس طرح کی تفصیل سورہ کہف کے اندر اس پہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ کتنے لوگ تھے اور کتنا کتا تھا، اور یہ ایک، یا جیسے حضرت آدم نے کون سا پھل کھایا تھا۔ حضرت لقمان کے بارے میں ایک تو اختلاف ہے پرانا کہ وہ نبی تھے یا حکیم تھے، تو اس میں اختلاف ہے، کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے اور کوئی اتنا ضروری بھی نہیں اس اختلاف کو ختم کرنا۔ البتہ یہ ہے کہ مشرکین عرب حضرت لقمان کو اہمیت دیتے تھے اور آپ کی باتیں ان کے ہاں ضرب المثل تھیں جیسے۔ تو جب بھی آپ اپنے سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ مشترک بنیاد سے بات کو اٹھاتا ہے، اختلاف سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اختلاف کر رہے تھے، تو اب قرآن حکیم نے حضرت لقمان جو مشترک حیثیت رکھتے تھے اپنی حضرت عرب معاشرے میں بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی، ایک دانا آدمی تھے، تو یہاں سے اپنی بات کو شروع کیا۔ اس میں اب یہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو یہ ٹھیک ہے، حضرت لقمان نے کی، وہ دانا آدمی تھے، حکیم آدمی تھے۔ زیادہ لوگوں کا ذہن اس طرف ہے، بڑے لوگوں کا، کہ حضرت لقمان
حکیم تھے، نبی نہیں تھے، کسی نبی کے پیروکار تھے یا دانا آدمی تھے، اللہ نے ان کو دانائی دی تھی۔ تو اس پہ بھی لوگوں نے لکھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن تک عقل نہیں پہنچ سکتی، ان میں بھی نبی کی پیروی ضروری ہے۔ لیکن دیکھو حضرت لقمان ان چیزوں تک پہنچ گئے جن تک عقل پہنچتی ہے محض، تو ان میں نبی کی پیروی تو زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک دانا آدمی، ایک دانشمند آدمی، وہ پہلا اس کا جو یہاں پہ منتخب نصاب میں بھی جو یہاں اس کو یہاں تیسرے نمبر پہ لایا گیا کہ پہلے اپنی اولاد کی فکر کرو۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک مزاج ہے کہ وہ پیسے دے کر کتے بلوں کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کروانا چاہتے ہیں، جیسے گھوڑے، ہاتھی، ان کو پیسے دے دیں کسی کو، وہاں پر کوئی اسلامی سکول ہو یا کچھ ہو تو ہم کچھ نہ ہمیں کرنا پڑے، اس میں ہماری اولاد ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور ہماری اولاد کی تربیت ہو جائے، یہ امر محال ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اگر لوگ تو ان کو پہلے خود اس طرح کا بننا پڑے گا، کیونکہ جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس وقت یہ ظاہر ہے کہ یہ اب بالغ بچہ ہے، یعنی یا بنیہ تو کہا، لیکن یہ آگے اس پورے رکوع میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جوان تھے، بالغ ہو چکے تھے، اور اب جو پوری زندگی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے گزاری، اب اس کی فریزنگ کر رہے ہیں، یعنی جو حضرت لقمان نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے اندر ذخیرہ کیا، وہ ادراک بنتا رہا اس کا، اور وہ اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھتا رہا، اسی حال میں وہ جوان ہوا۔ اب حضرت لقمان اس ادراک کو ملفوظ کر رہے ہیں، لفظ دے رہے ہیں اس کو کہ یہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے گزاری اور جیسا اس کو بنانا چاہتے تھے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بچپن سے وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے اور نہ ہی سمجھ کے اصول پر وہ سیکھتے ہیں، وہ بس جذب کر رہے ہوتے ہیں اور والدین سے زیادہ جذب کرتے ہیں، انہی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، ماں کو، پھر ماں کے قریب باپ کو یہ دیکھتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ انہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب جب والدین یہ چالاکی کرتے ہیں کہ وہ خود قدم قدم پر کمپرومائز کرتے ہیں اور اولاد کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، تو اولاد یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے والدین اداکار ہیں۔ تو جیسے کوئی بھی فلم ڈرامہ دیکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کی باتیں سن لو، ان سے محظوظ ہو لو، پھر جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، جو یہ کر رہے ہیں۔ تو بچے جو والدین کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جو بول رہے ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے نہیں سنتے۔ یہی اصول ہے تربیت کا، اور اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہماری کہ بیٹھنا ہے تو بے شک، کہ بچے جیسے زبان سیکھتے ہیں تو والدین کی زبان سیکھتے ہیں، ماں باپ کی زبان سیکھتے ہیں۔ اس زبان کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، آہستہ آہستہ ساری زندگی سمجھتے رہتے ہیں اس زبان کو۔ آپ نے ایک لفظ آج سیکھا، اس لفظ کو سیکھتے سیکھتے آپ کو زندگی گزر جائے گی، سمجھتے سمجھتے، تو اس کی گہرائیوں میں آپ اترتے رہتے ہیں پوری زندگی۔ اسی طرح سے بچے بھی والدین سے جو سیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ڈیلنگ، اللہ یعنی جس کو والدین معبود مانتے ہیں اس کے ساتھ کیسے ہیں۔ تو اگر اولاد پر یہ بات واضح ہو کہ ہمارے ماں باپ کا اصل مسئلہ دنیا ہے،
لیکن خدا، دین، مذہب، یہ سب کچھ یہ ان کے موضوعات فارغ وقت کے ہیں اور بحث مباحثے کے ہیں، یہ ان کے سیریس موضوعات نہیں ہیں، تو اولاد کبھی بھی والدین کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں وہ جوانی میں وہ بھی مزے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ بیٹیوں کو ایسا لباس پہنایا ہوا ہے، بیٹوں کو ایسا لباس پہنایا ہوا ہے کہ اپنے غبی پن کی وجہ سے وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ بن ابھی سے رہے ہیں، یہ پوری شخصیت پھر ان کے 5-6 سال کی تفصیل ہوگی آگے، وہ اس کو نہیں سمجھتے اور یہی کہتے ہیں کہ یہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں۔ لیکن اتنی عقل کہاں سے آئے ہم نکالوں میں کہ ہم یہ سمجھیں کہ بچہ جس عمر میں زبان سیکھ رہا ہے اس میں وہ اور کیا کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ یعنی کیا زبان سے بڑی شے ہے کپڑوں کا جوڑا؟ کیا زبان سے بڑی شے ہے جوتے؟ کیا زبان سے بڑی شے ہے موبائل کو چلا لینا؟ کیا یہ سب زبان سے بڑی چیزیں ہیں؟ لیکن جس عمر میں ایک بچہ زبان سیکھ رہا ہے، یہ حد درجہ بے وقوفی اور حماقت ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ اس عمر میں تو بچہ ہے ابھی نہیں، اس کی ساری زندگی اس کی اسی عمر کی تفصیل ہوتی ہے۔ تو والدین ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے کرتے رہتے ہیں، اور اصل میں شیطان ان پر مسلط ہوتا ہے کہ وہ بڑے چھپاؤ کے ساتھ اصل میں اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس عمر میں اگر وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے تو بڑھاپے میں پھر جب وہ پہنچتے ہیں یا عمر گزرتی ہے تھوڑی سی، بچے بڑے ہوتے ہیں اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں سر چھنڈ گیا، یعنی جب وہ سر اٹھا لیتا ہے، سر جب اٹھا لیتا ہے تو اس وقت ان کو بے چینی شروع ہوتی ہے کہ اب ہمارے بچے نماز پڑھیں، اب ہمارے بچے روزہ رکھیں، اب ہمارے بچے نیک ہو جائیں۔ لیکن بھائی یہ اب نیک ہونے والے نہیں ہیں۔ جیسے جہنمی جب مانگیں گے نا جنتیوں سے کہ ہمیں نور چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ یہ نور ادھر سے ملتا ہے جہاں سے تم آ گئے ہو، اب نہیں، تو پھر سختی شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں یہاں لاہور کے، ان سے میں نے سنا کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے میرا بچہ آج میرے مقابلے میں آیا ہے، میرا بیٹا۔ حضرت لقمان یہاں پر، حضرت لقمان کیونکہ دانا آدمی تھے، تو ہم داناؤں کی باتیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، عمل ہم بے وقوفوں ہی کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم داناؤں کی بات سنیں گے، دانا کی بات پہ عمل نہیں کرنا، عمل تو بے وقوفوں کے عمل کی نقل کر کے کرنا ہے، وہی فیشن ہے، وہی رواج ہے، داناؤں کی باتیں بس سن لی جاتی۔ حضرت لقمان بھی یہاں پر اب یہ بتائیں گے کہ بچہ جوان ہو جائے تو والدین کو اس کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ آج میرا بیٹا میرے مقابلے میں آیا ہے اور اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تو اب وہ حیران ہوئے کہ کیسے ایک بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا ہو اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، یہ تو نہیں ممکن۔ انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو میں نے اس کا نماز پڑھنے کہا میں نے نہیں نماز پڑھنی، تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ تو تھوڑے سے وہ کہتے ہیں میں قریب پہنچ گیا مسئلے کے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تھپڑ کیوں مارا ہے اس کو، عمر کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں وہ 16-17 سال 18 سال کے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تھپڑ کیوں مارا اس کو؟ کہتے انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تھپڑ کیوں مارا؟ کہتے قرآن میں حدیث میں آیا ہے، قرآن میں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ مارو، نماز نہ پڑھے تو مارو۔ انہوں نے کہا ہاں اچھا، وہ کہا گیا ہے کہ 10 سال کا ہو جائے
اور نہ پڑھے. ایک ہی بات پہ بچوں کو مارنے کا حضور سے موجود ہے, ایک ہی بات پہ, صرف ایک بات, نماز. اور وہ بھی 10 سال کا بچہ, جب ابھی وہ بالغ نہیں ہوا, نماز فرض نہیں ہوئی. نماز کی اہمیت پہ یہاں سے ذرا غور کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بچے کو تھپڑ مارا یا آپ نے ایک حکم پہ عمل کیا ہے, لیکن بھائی 10 سال لیٹ کیا ہے. یعنی آپ نے یہ حکم پہ عمل 10 سال بعد کیا ہے. تو جب بچہ بالغ ہو جائے, جب بچہ جوان ہو جائے, تو بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خان جی کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس کے فرشتے بیٹھ گئے ہیں, اب یہ اپنے غلطیوں کا جواب دہ ہے. جب فرشتے بیٹھ جائیں لکھنے والے, اس کے بعد والدین کے پاس جوان اولاد پر ہاتھ اٹھانے کا اختیار نہیں رہتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی کو بھگت رہے ہیں, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, اب آپ ماننا نہیں چاہتے کہ میں اور ذمہ داری ادا نہ کروں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا؟ میں یہ بات کیسے مان لوں کہ میں نے ذمہ داری ادا نہیں کی؟ تو جب یہ آپ پہ آتا ہے نا, جب آدمی پہ کہ تم اپنی غلطی کو تسلیم کرو, تو اس کو غصہ آتا ہے. غلطی تسلیم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ توبہ بھی نہیں کر سکتا یہ آدمی, اپنی غلطی تسلیم کرنے کا مزاج نہیں رکھتا, یہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا. تو وہ آسان کام نہیں ہے. اس کی کیا ہوتا ہے نتیجہ کہ وہ پھر مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں. حضرت لقمان کو دیکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم رشتہ نظام میں, معاشرے کے نظام میں, وہ ہے باپ اور اولاد کا تعلق, باپ اور بیٹے کا تعلق. کیونکہ باپ کا تعلق انکنڈیشنل نہیں ہوتا, باپ کا تعلق کنڈیشنل ہوتا ہے. خدا کا تعلق بھی انکنڈیشنل نہیں ہے, ماں کا تعلق انکنڈیشنل ہوتا ہے. آپ جیسے بھی ہیں, آپ جیسے بھی ہیں, ماں کے آپ محبوب ہیں, ماں اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے. اب جیسے بھی ہیں اللہ آپ کو پالے گا. لیکن دوسری طرف اللہ نے شریعت اتاری ہے, اللہ ہادی ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے, اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. اس جس کی بنیاد پہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے, وہاں پر کیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ, اگر وہ باپ ہو, مطلب میرا خیال یہ ہے کہ باپ غائب ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہا نا کہ آخری وقت میں ایک مرد کے نظام میں 50-50 عورتیں ہوں گی, تو عورتیں مرد نہیں مسئلہ اسلام کا. اسلام کا مطلب ہے باہمت اور کم ہمت. تو ایک کم ہمت مرد, اہل علم نے کہا کہ وہاں رجال کا لفظ ہے, رجال باہمت مرد کو کہتے ہیں. باپ باہمت آدمی ہوتا ہے نا, جو ایک پورے خاندان کو سنبھالنے کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے. یہ کیوں نہیں نوجوان شادیاں کرتے؟ کم ہمت ہیں, بزدل ہیں, مستقبل کو فیس کرنے کی جرت نہیں ہے, بھاگتے ہیں اس سے. ظاہر ہے پتہ ہے کہ مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے نا گھر چلانا. یہ مرد یہ کچھ اعضاء یا کچھ داڑھی مونچھوں کا نام نہیں ہے. یہ تو اپنے منہ پہ چپیڑ مارنے والی بات ہے نا. مردانگی ایک شے ہوتی ہے, رجولیت جس کو کہتے ہیں. باہمت لوگ, یہ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں, اس میں آپ کو یہی لگے گا کہ اس میں باہمت لوگ مراد ہیں. تو باپ کا تعلق بیٹے سے انکنڈیشنل نہیں ہوتا. اگر یہ ہے تو باپ نہیں ہے. اصل میں آج کل اکثر بچے, مطلب یہاں پر
ماں کے تعلق کو مارجنلائز نہیں کیا جا رہا کہ ماں کا تعلق، میں کہہ رہا ہوں ربوبیت کا مظہر ہے ماں، یہ نہیں بات یہ ہے کہ ماں الگ رخ سے چاہیے، باپ الگ رخ سے چاہیے، توازن تب شخصیت میں آتا ہے. ہاں تو اب اکثر جو اب ہمارا معاشرہ ہے اس میں بچوں کو 2 مائیں ملی ہوتی ہیں، باپ بھی ماں ہے، یعنی انکنڈیشنل تعلق باپ کا نہیں ہوتا. تو حضرت لقمان نے اپنا پورا وقت گزارا جیسے نبی گزارتے ہیں ایک وقت 40 سال اپنی قوم کے سامنے، اور ان کے ساتھ پرانا رہنے والا کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اداکار ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ گزارا انہوں نے، اور وہ گزارنے کے بعد اپنے بیٹے کے اب اس کو کہہ رہے ہیں، یہی اسوہ ہے نا انبیاء کا، ایک لمبا وقت گزارتے ہیں لوگوں میں، اس کے بعد پھر ان کو کہتے ہیں. حضرت لقمان نے بھی ایک لمبا وقت گزارا بیٹے کے ساتھ، اس کے بعد اب اس سے کہہ رہے ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں تعلق کی. یہ حضرت لقمان نہیں کہہ رہے کہ تم کرو یا نہ کرو، مجھے بس تمہیں بتانا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. وہاں یہ کیا فرمایا آگے کہ وہاں یہ کیا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے. واعظ کیا ہوتا ہے؟ واعظ کے بارے میں 2 شرائط لگاتے ہیں، زجر مقترن بالتخویف، ایسی مطلب ایسی تنبیہ جس کے ساتھ خوف کو ملا دیا گیا ہو. یعنی آپ دوسرے کو کہتے ہیں یہ مت کرنا، لیکن محض یہ مت کرنا نہیں ہے، اس میں ڈراوا شامل ہوتا ہے، تخویف، خوف. حضرت لقمان جب بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بیٹا تو یا بنیا، جوان بیٹے سے بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں، لیکن باپ کے اس پیار میں ایک جلال ہے. ماں اللہ کے جمال کا مظہر ہے اور باپ جلال کا، اس میں ایک روب ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا اور میرا تعلق انکنڈیشنل ہے، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر تم ان ہدایات سے ہٹ گئے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا. یا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگلے آدمی کو توجہ دلانے کے لیے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے تیار رہو، ہوش میں آؤ. یا بنیا، جاگو، جو بات ابھی میں کہنے لگا ہوں، اہم بات، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے الرٹ ہو جاؤ. تو وہاں پہ کیا ہے، کیا فرمایا؟ اچھا وہ پیچھے ابھی بات رہتی ہے تو ادھر سے چل پڑی درمیان سے. ہاں جی، تو ہم والدین جو اپنی اولاد کو صرف ٹی وی اور ریڈیو بن کے ان کے سامنے رہنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے. قرآن کا یہ ہے کہ پہلے اولاد کے سامنے مظاہرہ کرو اس کا، اور بچپن سے لے کر جوانی تک جب وہ تمہیں دیکھتے رہیں گے تو ان کے اندر یہ حقائق ذخیرہ ہو چکے ہوں گے. جب اس کے بعد اب تم نے ان کو لفظ دینے، باتیں پہلے نہیں کرنی. پہلے اسماء الحسنی سکھاتے ہیں، تجوید سکھاتے شروع کر دی، فلاں آیات سکھانی شروع کر دی، اور وہ سب کیا بنایا ہوا ہے، بچپن سے ہی ان کو سکھا رہے ہیں. وہ بھی آگے ذرا سناؤ یہ، ذرا سناؤ یہ. تو وہ یہ کیا بنایا ہوا ہے، ان کو
یہ بھی سکھاؤ کہ کھانا لے گئے ہو اگر اسکول میں اور نہیں کھایا، بچ گیا ہے، تو خبردار وہ کھانا لے کر گھر مت آنا، وہاں کسی کو کھلا کر آنا۔ تمہیں جھوٹ بولنے کا میں بھی کہوں تو تم نے جھوٹ نہیں بولنا، میں تمہارا باپ، میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولو، اور تم نے اگر انکار نہ کیا تو تم تربیت یا امتحان میں فیل ہو۔ میں بھی کہوں تم سے کہ تم نے اللہ کی مرضی کے خلاف جانا ہے تو تم نے میری بات نہیں ماننی۔ یہ سکھاؤ نا اولاد کو۔ یہ آپ کیوں سکھاتے ہیں کہ جو میں کہوں بس تم نے کرنا؟ جو میں کہوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، یہ اولاد کی تربیت کرو۔ اگر سچے ہو، اگر حوض کوثر پہ حضور سے ملنا ہے، اگر دین کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ اگر میں تمہارا باپ، جس نے تمہارے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا رکھی ہے، اپنی صحت داؤ پہ لگا رکھی ہے، تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے۔ سچا باپ جو ہوتا ہے نا، اس سے اولاد کو بہت محبت ہوتی ہے، سچے باپ سے، اداکار سے نہیں ہوتی، تو بہت محبت ہوتی ہے۔ اگر میں تم سے کہوں اور تم نے اللہ کی نافرمانی کے میرے حکم کو نہ ٹھکرایا تو مطلب تم اس امتحان میں فیل ہو۔ میں بھی تب سرخرو ہوں ابراہیم کی طرح، تم بھی تب سرخرو ہو اسماعیل کی طرح، کہ اگر میں تم سے کہوں اللہ کے حکم کے مطابق، جس میں تمہیں اپنی مرضی اور میری مرضی دونوں کو قربان کرنا پڑے، تو کر دو خدا کے حکم کے لیے۔ تو یہ اولاد کو سکھاؤ نا۔ ہم اسکول میں بیچ دیں وہ اسماء الحسنی اخلاق، یہاں پہ یہ پورا وہ آگے بتائیں گے۔ مطلب اب اس پہ بات ہوتی ہے نا کہ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ نہیں رہا کہ ہم اس موجود نظام کو کیسے بدلیں گے، یہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس نظام کو بدلنے والے لوگ ہمارے پاس ہیں، اور اب ہم کیسے بدلیں گے؟ امریکہ کے ہر دشمن کی اگلی نسل بلا استثناء امریکی ہے۔ مغرب کے ہر دشمن کی اگلی نسل بلا استثناء رنگ و مذہب مغربی ہے۔ یہ مرے جا رہے ہیں ویسٹرنائز ہونے کے لیے۔ امریکہ کا ہر دشمن، اس کی اگلی نسل جو اس کی انگلی پکڑ کے پروان چڑھی ہے اس بہروپیے کی، یہ آج کیوں مغرب کی طرف لپک رہی ہے؟ تم نے اداکاری کرنے کی کوشش کی، لیکن تم یہ سمجھے نہیں کہ بچے کے اندر ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے، وہ اس سے دیکھتا ہے۔ ان دو آنکھوں سے دیکھنا تو آپ سکھاتے ہیں اسے خراب کرتے ہیں کہ ایسے دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم پیسے دیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں مائیں بھی کچھ نہ کریں، وہ بھی گھسی رہیں ہر وقت موبائل میں، اور بچوں سے جان چھڑانے کے لیے موبائل دے دو، بچوں سے جان چھڑانے کے لیے انہیں اسکول بھیج دو۔ اسکول کیوں بھیجنا ہے کہ تنگ کرتے ہیں گھر میں، اسکول بھیج دو۔ بچے تنگ کرتے ہیں، بچے، تم انسان ہو، یعنی بچے تنگ کرتے ہیں۔ تم انسان ہو، واقعی انسان ہو، انس سے بنے، انس کی مٹی سے، گارے سے بنے ہو، تمہیں اولاد سے انس نہیں ہے؟ اس اولاد سے کہ قیامت کے زلزلے کے بارے میں جب کہا تو کہا دودھ پلانے والی دودھ پلانا چھوڑ دے گی، حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ تو مائیں اپنے بچوں سے تنگ آئیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے دور ہو جائیں، تو قیامت کا زلزلہ تو سمجھ میں آتا ہے۔
یہ کہیں قیامت ہی کا زلزلہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں. شاید یہ قیامت ہی کا زلزلہ ہو کہ ہمیں محسوس نہ ہو رہا ہو. بے حس ہیں ہم، مردے ہو چکے ہوں، مردہ ہیں، مردہ. تو کہیں ایسا تو نہیں. تو وہاں پہ کیا کہ ایسے والدین کو، یعنی سب والدین کو، یعنی مجھے بھی آپ کو، جو والدین ہیں ماشاءاللہ اور جنہوں نے بننا ہے انشاءاللہ، وہ سب اس بات کو سمجھیں کہ اب بہت ہو گیا، یہ بہت کر لی اداکاری، اب یہ کام نہیں چلنے والا. اگر تم نے یہ اداکاری بند نہ کی تو اولڈ ہومز میں سسک سسک کر مرنا لوہے تقدیر پہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے. یہ اب نقش بر دیوار ہے کہ اگر تم باز نہ آئے، اب بھی اگر اب بھی تم نے یہ مسخرہ پن نہ چھوڑا، اگر تم اب بھی لقمان کے اسوے پہ نہ چلے، ٹھیک ہے، اگر تم نے اب بھی اپنا یہ میک اپ نہ صاف کیا، تو تمہارے لیے اب یہ مقدر ہے کہ تم اولڈ ہومز میں تنہائی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گے. اور یہ تمہاری اولاد جن کو تم نے مغرب کی کشش وجودی طور پر منتقل کر دی ہے، یہ اب اللہ کی قسم تمہیں گھر میں نہیں رکھے گی. مائیں بچوں سے یہ کہہ، میں بھی کل پرسوں دیکھا ادھر ایک ماں بیچاری کہیں مزدوری کرتی ہے، یہاں بیٹا آیا موٹر سائیکل پہ اس بوڑھی عورت کو لینے. وہ بوڑھی عورت اول تو یہ کہ اس عمر میں کیوں کر رہی ہے لوگوں کے گھروں میں کام، جوان بیٹا بہو یہ سب موجود. وہ یہاں آئی اور بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم نہ آیا کرو، میں خود ہی آہستہ آہستہ آ جایا کروں گی. بیٹا تنگ ہے ماں سے کہ مجھے اس کو لانا لے جانا پڑتا ہے، اپنی روٹی کما رہی ہے بیچاری، تمہیں بھی شاید کچھ دیتی ہو. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ، وہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. حکمت اس علم کو کہتے ہیں، اس جاننے کو، اس معلوم کو جس کا نفع آپ کو معلوم ہو. یعنی آپ کہیں گر گئے اور وہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ یہاں، اور بچ گئے اور آپ کو وہاں خزانہ دریافت ہو گیا، تو یہ نہیں ہے آپ کا جانا ہوا حکمت. بہت کچھ پا لیا آپ نے وہاں سے، یہ خوش قسمتی ہے. مطلب ایک آدمی کو اتفاقاً کچھ مل گیا، کچھ علم کو بات معلوم ہے، اور یہ، لیکن حکمت ایک ہے علم کا عمل میں ڈھل جانا، اور وہ اس عمل کے نفع اور ضرر کو جانے بغیر ممکن نہیں ہوتا. علم عمل میں آ جائے یہ. اور دوسری علم کی حکمت کی تعریف کیا ہے کہ چیزوں کے حقائق جن پر چیزیں بنی ہیں ان کو جان لینا. اقبال نے جیسے کہا نا، اے اہل نظر، اے ٹی وی دیکھنے والوں، اے فلمیں دیکھنے والوں، اے فیس بک دیکھنے والوں، اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے. اقبال کے زمانے میں تو شاید ذوق نظر خوب ہوگا، اب وہ بھی نہیں رہا. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. یہ حکمت ہے. حکیم اقبال تھے نا، حکیم اقبال. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ فارمز کے پیچھے ریالٹی میں جھانکنے والے ہوتے ہیں. حکیم آپ کو جڑی بوٹی لگ رہی ہوتی ہے ایسے ہی کہ یہ کیا گھاس پوش ہوگا ہوا ہے، آپ جڑی بوٹی کو حقارت سے دیکھتے ہیں. حکیم انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل جنگل، وادی وادی، اور اس کو دیکھ کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ شکل ہے ایسے جڑی بوٹی کہیں اگی ہوئی ہے فضول سی جگہ پہ، لیکن اس کے پیچھے کسی بہت بیماری کا علاج، بڑی بیماری کا علاج موجود ہے.
وہ دیکھ لیتا ہے، ایک بیماری علاج دیکھ لیتا ہے، یعنی نفع جانتا ہے اپنے جانے ہوئے کا، اور دوسرا جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ یہ اس کو فلاں مرض ہے جو اس کو بھی نہیں پتہ لگ رہا اور کسی اور کو بھی نہیں. اوپر سے یہ کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر اس کے مسائل ہیں. یعنی وہ جو قیافہ شناس ہوتا ہے، جو شکل دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ مسئلہ ہے، اس کو یہ ہے، نبض شناس حکیم ہوتا ہے، تو مسئلے کو جانتا ہے اور مسئلے کے حل کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت لقمان حکمت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا، لقد، لام اور قد دو ہیں الفاظ یہاں پہ آئے تاکید کے، لام قسم کا اور قد کا مطلب ہے کہ یہ امر مہم بیان ہونے لگا ہے آگے، بہت اہم. لقد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ. اب سب سے پہلے بڑا کام، یعنی آپ اگر ہاں، حکمت کی ایک تیسری تعریف بھی ہے جو یہاں شکر سے بہت جڑتی ہے. ادھر حکیم اس کو کہتے ہیں جو دو معاملات میں سے، دو اہم معاملات میں ترجیح قائم کر لے. یعنی دو معاملات ہیں، ان میں کون سا پہلے کرنا چاہیے، کون سا بعد میں، جو پریورٹی قائم کر لے، جو ترجیح دے لے، وہ کون ہوتا ہے؟ حکیم. حکمت کیا ہے؟ ترجیحات کا فن. ترجیح کس کی پہلے ہے، کون بعد میں ہے، کون بعد میں ہے، کون بعد میں. ہائرارکی بنا لے. جی ہاں، کچھ نالائق حکیم ہوتے ہیں، نیم حکیم ہوتے ہیں، کچھ حکیم ہوتے ہیں. نیم حکیم، تو اب آپ کا یہ مرضی ہے کہ آپ نے حکیم بننا ہے یا نیم حکیم بننا ہے. تو ظاہر ہے کہ ترجیح قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے نا. وہ نیم حکیم جلدی والے ہوتے ہیں، جلدی ہوتی ہے انہیں. تو وہ ترجیح کیا، یہاں ترجیح کیا ہے؟ حضرت لقمان ترجیح دے رہے ہیں سب سے، مطلب اپنے بیٹے کو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت لقمان کی اور بھی بہت سی نصیحتیں کی ہوں گی نا لقمان کو، اور تو قرآن نے کچھ نہیں بیان کیا. کیا بیان کیا؟ سب سے بڑی ترجیح کون ہے؟ اولاد. تمہارے آباء و اجداد، ہمارے استاد وہ کہتے ہیں ہر غلام کا دادا پر دادا جو تھا نا وہ بادشاہ تھا. یہ جتنے غلام بنتے ہیں یہ کسی بڑی نسل کے ہی ہوتے ہوں گے نا، کوئی بڑا خاندان ہوتا ہوگا، پھر آخر بنتے بنتے وہ کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں. تو کسی کا دادا کیا ہے، کسی کا پردادا کیا ہے، وہ سب ہیں. بھائی اس سے نہیں کچھ پتہ چلتا، تمہاری اولاد کیا ہے اس سے پتہ چلے گا. تم اپنی اولاد کے لیے کون سی ترجیحات رکھتے ہو؟ تم نے داڑیاں رکھ لیں، تم نے ٹخنوں سے پانچ اوپر کر لیے، تہجد بھی پڑھتے ہو، اس سے تمہارا کچھ نہیں پتہ چلتا. تم اب تمہاری اولاد ہو. حضرت ابراہیم سے کیا کہا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا اپنے گلے پہ چھری چلاؤ، یعنی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، وہ تمہاری حیات کا تسلسل ہے. اب ابراہیم اسماعیل ہے. لیکن کیا کیا اور کیا اگلی نسل تم کیسی بنا رہے ہو؟ اگلی نسل کیسی تھی؟ تم تو جیسے کیسے تھے پکے برتن بن گئے، لیکن اب جو تم بنا رہے ہو وہ کیا ہے؟ اب اس بات پہ نہیں جانا چاہیے. لوگ عام طور پہ گرونا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں کیا کریں جی، کہاں بھیجیں جی، فلاں جگہ بھیجیں. کیا مطلب ہے کہ
کس اسکول میں ایکٹنگ کی تعلیم دلوائیں بچوں کو، یہ پوچھ رہے ہو؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، تمہارے ذمہ ہے یہ، تم نے دیندار بنانا ہے اپنی اولاد کو، کسی تنخواہ دار استاد نے نہیں، پیسے دے کر تمہیں سبزی کوئی نہیں اچھی دیتا، پیسے لے کر تمہیں کوئی اولاد اچھی بنا دے گا بھولے انسان؟ پیسے لے کر کون تمہیں تمہاری اچھی اولاد دے گا؟ نہیں، یہ وہی پیر پرستی ہے کہ ککڑ لے لیتے پتر دے دے، یہ وہی ہے نا، اسکولوں سے یہی کہہ رہے ہیں، اور جیسے وہ ککڑ لے کے پتر دیتے تھے نا، یہ بھی اسی طرح دے رہے ہیں۔ وہاں کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ ترجیح سب سے پہلے تعلق مع اللہ کی ہے۔ دو بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اللہ کے تعلق سے، ایک الحاد کو، یعنی ایک ہوتا ہے الحاد نہیں، مطلب ایک ہوتا ہے دہریت، خدا کے انکار کا، اور ایک خدا کے ساتھ شرک کا۔ دونوں لا تشرک باللہ میں آ گئے۔ اللہ کے ساتھ شریک مت کر، تو جس کے ساتھ شریک مت کر وہ ہے نا، اب اس کے ساتھ شریک نہیں۔ پہلا حق، سب سے پہلا حق۔ اور یہاں آپ دیکھیں، والدین اپنے حقوق کے لیے اللہ کے حقوق کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی ہمارے حقوق کے لیے اللہ کے حقوق قربان کر دو۔ یہی والدین پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنا نام ہی نہیں لیا، اللہ کا بیان کیا ہے۔ حضرت لقمان یعنی اپنی ذات کو بالکل غائب کر دیا درمیان سے۔ اللہ کے ساتھ شریک، کیا مطلب؟ وہی بات، اللہ کے ساتھ بے وفائی مت کرنا۔ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ۔ سب سے پہلے حضرت لقمان کو جو، یعنی سب سے، اب یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ حضرت لقمان کو دی گئی حکمت، اور اس حکمت کا یعنی پہلا مظہر کیا ہے؟ اللہ کا شکر۔ اور جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس میں ترقی صرف ایک بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ ہوگی، وہ ہے ناشکری۔ آدمی ہر وقت کڑ رہا ہے اس پہ، اس کے پاس سب کچھ ہے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت اس زمین پر کہ شاید وہ پہلی نسل ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے اچھا ملا ہے، وہ پہلی نسل ہیں جن کو پہننے کے لیے اچھا ملا ہے، وہ پہلی نسل ہیں جن کے گھر کے باہر دروازہ لگا ہے، وہ پہلی نسل ہیں کہ جنہوں نے قمیض کے ساتھ شلوار یا شلوار کے ساتھ قمیض پہنی۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے ہی ناشکری ہے نا، کہ کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے میرے پاس، کچھ نہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے تو پہلے لوگوں سے بہت بہتر ہے، لیکن ناشکری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اور ناشکری کس کی؟ خدا کی۔ تو ناشکری کو آگے کفر کیوں کہا یہاں پر؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر، اور اس کے بعد ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ ناشکرا ڈپریشن کا مریض بن کے رہتا ہے۔ مجھے خدا نے کیا نہیں دیا؟ کبھی آپ پہ دباؤ آنا نفسیاتی شروع ہو تو کیوں آنا شروع ہوتا ہے؟ آپ ایک گنتی میں پڑ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، 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 وہ دباؤ بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ شکنجہ کسا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ گننا شروع کریں، جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی قسم تجربے سے ثابت ہے،
اس کو 1 منٹ نہیں گزرے گا، یعنی 60 سیکنڈ ابھی نہیں گزریں گے، آپ کے اوپر سے ڈپریشن کا جو ہے نا دباؤ، وہ دانت کھلنے شروع ہو جائیں گے، اس کے ٹینشن ریلیز ہونی شروع ہو جائے گی۔ کبھی تجربہ کرو، جاؤ پھر لوگوں کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس جا، نہیں، حل ہے ایک، شکر۔ اگر اس زمانے میں نفسیاتی صحت چاہیے تو خود بھی شکر گزار بندے بنو خدا کے۔ کل رات کی بات ہے، مجھے ہمارے ایک استاد نے بتایا کہ میرے پاس ایک لڑکا آیا، وہ 20 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہا تھا، 20 لاکھ ان کے پاس آیا، 20 لاکھ روپیہ ماہوار۔ مریض کس کا تھا؟ ڈپریشن کا۔ سوچ کیا رہا تھا؟ خودکشی۔ ہاں، یعنی یہ جو 20 لاکھ کما رہا تھا نا، اس نے اچانک ایک ایسا کام شروع کیا کہ اس کو 20 لاکھ ماہانہ آنا شروع ہو گیا۔ ہاں، غریب آدمی تھا، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید پتہ نہیں ہمارے پاس، اس کے پاس جو اپنی موجود تاریخ ہوگی اس میں شاید پہلا خوشحال آدمی ہوگا۔ اس نے کیا کیا؟ سوچ کس کا رہا ہے؟ کیوں سوچ کیوں رہا ہے؟ ہر وقت دباؤ کیا ہے؟ یہ کم نہ ہو جائے کہیں، یہ گھٹنا نہ شروع ہو جائے کہیں، یہ رک نہ جائے کہیں۔ یہ کیا ہے جو ابھی تمہیں ملا ہوا ہے؟ یہ اچھا، یہ کفر کیوں کہا؟ کفر کہتے ہیں چھپا اور ڈھانپ دینے کو نا، کفر کہتے ہیں چھپانے کو، ڈھانپنے کو۔ شکر کو کفر کیوں کہا؟ یہ اہم بات ہے، اہم بات ہے۔ اب کفر اس لیے کہا کہ اس میں وہ بالکل اپنے نا اصل سے جڑا ہوا مطلب ہے۔ ناشکرا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بالکل مکمل اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ راضی برضائے رب کیوں نہیں ہوتا؟ وہ رب ہے میرا، اس نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میری ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دیا۔ یہ کہا نا آگے یہیں پر، وَوَالِدَيَّ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ سے اسے کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تم رحم مادر میں تھے، ابھی تمہیں خود نہیں پتا تھا میں باہر کہاں جا رہا ہوں، میری ضرورتیں کیا ہیں۔ باہر تمہاری ضرورت پہلے، پیاس تمہیں بعد میں لگی، پانی پہلے موجود تھا، بھوک تمہیں بعد میں لگی، گندم پہلے موجود تھی، پیاس تمہیں بعد میں لگی، ماں کہ تمہارے اندر دودھ پہلے موجود تھا۔ یہ ہے رب۔ تمہیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ چھپانا کیوں ہے؟ یہ ڈھانپنا کیوں ہے؟ یہ مکمل اندر باہر کا اندھیرا کیوں ہے؟ کفر اندر باہر کا اندھیر ہے، مکمل کیوں ہے؟ وجود اور شعور جب اندھیرے سے سیاہ ہو جاتے ہیں، کفر ہے وہ۔ کفر کیوں ہے؟ جو ہے وہ میں دیکھ نہیں رہا، وہ گیا۔ جو نہیں ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی گیا۔ جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، جو ہے وہ میں دیکھ نہیں رہا، تو کچھ بھی نہ بچا نا۔ سوال پھر کیا اچانک پیدا ہوتا ہے اندر سے کہ میرے پاس کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ شکر کا ایک مطلب ہے کہ مطلب جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ چاہے وہب ہے، یعنی اللہ نے تم کو دے کر بھیجا، چاہے وہ جو تم جہاں پہنچے وہاں تھا، سب کو اللہ کے لیے لگا دو۔ یہ شکر ہے۔ اب آدمی کو پتہ چلتا ہے میرے پاس کیا کیا ہے۔ جو اللہ کہتا ہے نا میں بہت بڑھا دیتا ہوں ان نعمتوں کو، اتنے 100 گنا تک۔
یار ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں لگ رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس بہت کچھ ہے، ہاں وہ اللہ کی ایک نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 10 اور دکھا دیتا ہے جو دی ہوئی تھی اس نے۔ ایک پہ ناشکری کرتا ہے، 10 اور اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتا، اپنے آپ کو رسوائی، ضلالت، بربادی سے بچاتا ہے نا۔ ایک شیر جوان کڑیل وہ چوہے مار دوائیاں کھا کے مر جاتا ہے، کتنی تذلیل کی ہے اس نے اپنی۔ اس نے اس کا سیلف امیج اصل میں اتنا ہی رہ گیا تھا وہ چوہے جتنا۔ تم کون ہو؟ تمہارا سمد ہے اللہ، کیا مطلب ہے؟ تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، تمہاری پشت پہ کون کھڑا ہے؟ کبھی اس پر سوچو کہ کون تمہارے ساتھ کھڑا ہے، کون تمہارے پیچھے کھڑا ہے؟ تم اس پہ غور تو کرو کبھی، اور گننا شروع کر دیا کرو، اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا۔ گننا شروع کریں، اللہ کی قسم اس پر 1 منٹ ابھی نہیں گزرے گا کہ اندر سے ایک آواز آئے گی الحمدللہ۔ جس چیز سے ہم غیر مانوس ہو گئے وہ الحمدللہ ہے، کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ جب ہم الحمدللہ، بعض دفعہ آپ تو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں دوسرے پر طنز کرنے کے لیے، اور الحمدللہ کرتے ہیں دوسرے کی تحقیر کرنے کے لیے کہ میرے پاس تو ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے بہت دے رکھا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، مطلب دوسرے کو آئے گا تمہیں کیا ہے؟ یعنی سبحان اللہ کلمہ تمسخر، الحمدللہ جو ہے کلمہ تحقیر۔ جس امت نے یہ بنا لیا ہو، اللہ ان کو تمسخر اور تحقیر کا نشانہ بننے سے دنیا میں بچائے گا؟ وہ پھر اللہ اکبر کا نعرہ مار کے خود کو حملہ ہی کریں گے نا۔ یہی 3 جملے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کو درست پلیسمنٹ کر لے، وہ پھر اللہ اکبر اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور یہ اب خود مطلب جو اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ بڑا ہے خود بھی۔ وہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، یعنی اللہ علامتی طور پہ اذان، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر سب سے اونچی آواز اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ سب سے اونچا کھڑا ہوتا ہے، اس کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے، کیا رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تم نے الحمدللہ کو کیا بنا لیا؟ سبحان اللہ کو جب تم نے کسی کا مذاق اڑایا تو سبحان۔ اس پہ اگر ہماری مطلب ہم زندہ قوم ہوتے، اس پہ فتویٰ لگتا تھا تکفیر کا، ایسے تکفیری کہاں گئے ہیں؟ اس پہ فتویٰ لگتا ہے کہ الحمدللہ کو تم نے کلمہ تحقیر بنا لیا ہے۔ تم اپنے کمزور کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے کہتے ہو الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یعنی میں جن مقامات پہ اللہ کی نعمتیں وصول کر رہا ہوں، تم جیسے گھٹیا انسان کو کیا تجربہ ہے ان کا؟ تو کیا کہا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اپنے بھلے کو کرتا ہے، وہ غنی ہے، حمید ہے، وہ احتیاجات سے پاک ہے۔ اور حمید غنی کون ہوتا ہے؟ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، غنی کون ہوتا ہے؟
جس کو دوسرے کی کوئی ادنا ترین احتیاج بھی نہ ہو. یعنی غنی انسانوں کے کہیں گے تو کہیں گے ادنا احتیاج ہو جائے، یعنی جس کو کم سے کم احتیاج دوسروں کی ہو وہ غنی ہے انسانوں میں. جب خدا کے حوالے سے کہیں گے تو بالکل کوئی احتیاج نہ ہو کسی، یعنی جس کو کسی شے کی، شے کہتے ہیں غیر اللہ کو، کچھ کسی شے کی احتیاج نہ ہو، کسی کی نہ ہو. وہ کون ہے؟ وہ غنی ہے. اور حمید کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے غیر پر بھی احسان کرتا رہے. وہ حمید ہوتا ہے جس کا چشمہ فیض ہر ایک کو سیراب کرے. وہ یہ نہ دیکھے اپنا کون ہے پرایا کون ہے. وہ کون ہے؟ وہ حمید ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید. تو آج بہت ہے، اتنا میرا خیال ہے. اس پہ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا، یا مطلب کر لیں. 4 منٹ ہیں، اس کے بعد 8:30 بجے کلاس ختم ہے. اس کے بعد آپ لوگ کوئی سوال وغیرہ کر لیں. باتیں تو اس میں بہت ہیں کرنے کی، لیکن وہ الگ الگ سارے ہیں موضوعات. اس پہ میرا دل تھا کہ اس کو ختم کرتے آج، لیکن جب میں نے اس کو کی تیاری شروع کی تو مجھے لگا کہ یہ تو گناہ ہے. صاحب میرا ایک سوال ہے آپ جی. سبحان اللہ کا استعمال، میں شور تو نہیں ہوں، لیکن کہیں حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو اس پہ یہ ایسے کہا گیا ہو کہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ سبحان اللہ کہنا کسی کی غلطی پر، یعنی وہ ایک عذر لاحق ہوتا ہے نا ایک آدمی کو، تو اس کی غلطی پر اگر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، خامیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے. تو کسی کی غلطی پہ سبحان اللہ کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن الفاظ نہیں اہم ہوتے، رویے اہم ہوتے ہیں. ہمارا جو رویہ ہے وہ ساتھ مل کر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ تحقیر ہے دوسرے کی. یعنی یہ تو ٹھیک ہے نا، اب جیسے کہا نا کہ پستی میں اترے تو سبحان اللہ، پستیوں سے اللہ پاک ہے. بلندی پہ جا رہے ہوں تو اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی کا حق ہے بڑائی. تو ہم مطلب ہمیں اگر بلندی پہ جا رہے ہیں تو ان کو ایک اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے بنائے نا. تو غلطی کسی نے کی، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تو اس کی بالکل موجود ہے. خود سے ہو گئی، دوسرے نے غلطی کی سبحان اللہ کہہ دیا، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ اس ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم غلطی کی خمیر سے بنے ہیں، اللہ ہی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی. تو یہ تو ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے طنز کے رویے میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے. باقی کوئی لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی بات شات کرنا چاہیں تو کریں. کوئی اپنا تبصرہ ہی کر دیں. یہ بک ریڈنگ کے معاملات میں نا کہ جب بندہ کچھ پڑھنا شروع ہوتا ہے، مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، تو کس مذہبی میں چلے بات کر لیں، کس ترتیب سے انسان چیزوں کو لے کے چلے؟ یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بک مل گئی چلو یہ اس کی ہے، چلو یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یا کچھ ایسی پڑھنا اصل میں تربیت کا مسئلہ ہے. یعنی آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ بھی موضوع علم کا ہے، اور آپ نے کیا نہیں پڑھنا یہ بھی موضوع علم کا ہے. یعنی علم سب کچھ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، علم کچھ نہ پڑھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ نہیں پڑھنا اور یہ پڑھنا ہے. مجھے جس چیز سے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا میں وہی بتا سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہا جائے، انہیں استاد بنایا جائے اگر وہ اس قابل ہوں تو، اور پھر وہ جو کتابیں بتائیں ان کو پڑھ لیا جائے. ایک اور طریقہ ہے، وہ مجھے نہیں پسند ذاتی طور پہ. وہ یہ ہے کہ گفتگو میں کتابوں کے، مصنفوں کے، اور یہ کوٹیشنز اور یہی وہ سب کچھ چلتا رہے.
اس کی وجہ سے یہ ٹھیک بھی ہوگا، مجھے نہیں سمجھ یہ اس کی، لیکن ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنا تجربہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کانٹینٹ کو نہ پہچاننے کا مرض پیدا ہوا ہے اور جو بڑھتا جا رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ کتابوں کے نام، مکتبے، یہ وہ، مصنفوں کے نام، فلاں ڈھماں، یہ بہت کرتے ہیں کوشش یاد کرنے کی. تو یہ فائدہ مند ہوتا بھی ہوگا اور یہ ٹھیک بھی ہوگا، لوگوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہے کہ کانٹینٹ کی پہچان نہیں رہی لوگوں میں. پڑھتے نہیں ہیں پھر نا، نہیں پڑھتے جتنا آپ نہیں پڑھتے نہیں ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پڑھتے نہیں ہیں، مطلب وہ جو ایک مزاج ہے نا، وہ ایک طرح کا ہے جیسے آپ وہ پانی بہائے جا رہے ہوں، وہ جذب نہیں ہوتا. آدمی، ہمیں بہت سارے دوست بھی بہت ذہین، اساتذہ بھی بہت اہل علم، اور یہ بہت سارے لوگ ملے، یعنی اس پہ تقریباً لوگوں کا اتفاق ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے والے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. یعنی پہلے ایک تربیت ہوتی ہے آپ کی، علم سے اس سے مناسبت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ اس پر آگے بڑھتے ہیں. آپ کوئی پوزیشن لیتے ہیں نا، کہیں کھڑے ہوتے ہیں. ہر طرح کی کتابیں پڑھتے رہنے سے نا آپ کو پوزیشن لینے کے قابل نہیں ہو پاتے. نہیں، یعنی آپ یہ کتاب پڑھی، کل وہ کتاب پڑھی، پھر وہ کتاب پڑھی. تو اب جو اہل علم کہتے ہیں کہ علم پوزیشننگ کا نام ہے. تو آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں، اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کتابیں، اساتذہ اور چیزیں اس میں تفصیل پیدا کرتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک مرکز وجود میں آتا ہے نا، پھر ساری اس کی تفصیل ہوتی ہے. آپ کے دماغ میں کوئی چیز غیر مرتب نہیں ہوتی. اسی کو کہتے ہیں کہ علم تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں موجود چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جائیں، ہر چیز دوسرے سے جڑی اور ایک ادھر ادھر سے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو مربوط ہوتی ہیں چیزیں، لیکن کب ہوتی ہیں؟ جب وہ کسی اصول پہ جڑ رہی ہوتی ہیں. اور ہر طرح کی چیزیں پڑھے جا رہے ہیں، ہر طرح کے بندے کو. اب یہ ایک مرض ہے جدید دنیا کا، جو آئے کھا لو، جو آئے سن لو، جو آئے پڑھ لو، جو آئے دیکھ لو، جو آئے اس کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دو. بھائی نہیں، ٹھیک ہے. جمہوریت میں، انتخابات کے زمانے میں ہم لوگ انتخاب کی صلاحیت سے محروم کر دیے گئے ہیں نا. ہمیں ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ہمیں کہا گیا کہ تم اب جو ہے نا وہ ان آنکھوں، یہ تمہاری آنکھ ہے، لیکن پٹی نہیں اتارنی. یعنی اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، زمانے کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ انتخاب کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں. لوگوں کا ذوق کرپٹ ہو گیا ہے. باذوق لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، ان میں نہ لفظ کا ذوق ہوگا، نہ لباس کا ذوق ہوگا، نہ کھانے پینے کا ذوق ہوگا. کوئی طرح کا 50 طرح کے ذوق انسانوں کے ہوتے ہیں. تو ہر ذوق جبلت کی سطح پہ بگاڑ آ گیا عقل کی. جی ڈاکٹر. آپ نے لیکچر میں کہا تھا کہ مطلب جو والد جو ہے وہ پریکٹیکلی بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عملاً کیسا ہے. اچھا، کون سی ایسی مطلب عمر ہے جس میں آ کے والد کو پھر مطلب نصیحت بھی کرنی چاہیے بچوں کو؟ یعنی پہلے تو اگر اسے عملاً دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کس ایج میں آ کے انہیں نصیحت کرنی چاہیے، یا مرنے سے پہلے ہی کرنی ہے صرف؟ نہیں، نصیحت ہر بلڈنگ میں صرف والد ہی تو نہیں ہوتا نا، اساتذہ کرام بھی تو ہوتے ہیں جو بات سکھاتے ہیں. ہم نے بھی اساتذہ سے سیکھا، آپ نے بھی اساتذہ سے سیکھا. بالکل ٹھیک ہے. تمام معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے انسان کو بنانا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ 14-15 سال کی عمر میں اس کو آپ نصیحت بچپن سے ہی شروع کی جاتی ہے، سکھایا بھی بچپن سے ہی جاتا ہے، لیکن اس میں دیکھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں نا ایک غالب پہلو پر حکم لگایا جاتا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سمجھنے کی عمر نہیں ہوتی، وہ جذب کرنے کی عمر ہوتی ہے. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں چال باپ کیسے چلتا ہے، بیٹھتا اٹھتا، یہ وہ سب. تو یہ یا باپ کہہ لیں یا سارے ہی بڑے کہہ لیں، آپ باپ پہ بوجھ زیادہ نہیں ڈالتے. ظاہر ہے کہ آج کل یہ اٹھانا مشکل ہے. تو یہاں پر حضرت لقمان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے، اب ان کی نصیحت بیان ہو رہی ہے نا، تو نصیحت وہ ایک خاص عمر میں وہاں پر جیسے
بتا رہے ہیں، تو وہ عمر بلوغت کی عمر ہے۔ اس وقت اب آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ان کو فائنل ہدایات دے کر اب یہ ان کو ایک سند جاری کر رہے ہیں کہ یہ اب چیزیں ہیں، ان کو پکا پکڑ کے رکھنا، اب ہم نے تمہیں ٹرین کر دیا ہے، یعنی یہ تمہاری ٹریننگ ہے، یہ تمہاری تعلیم ہے، اب جاؤ دنیا میں تم آگے اپنی ہمت سے بڑھو، اور وہاں بھی جب ہماری ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں کریں گے۔ لیکن اب یہاں ہے کیا ہے، یہ کہ بڑی ذمہ داری گھر میں صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بچے کا جسم ہی توانا کرنا ہے، مطلب بچے کے چہرے پہ ذرا سی زردی آ جائے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا لباس اچھا نہ ہو تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کوئی کہتا کہ بھائی ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے تو استاد نے اس کے میلے کپڑے دیکھے تو اس کو پریشانی کیوں نہیں ہوئی اتنی، یا اس کا رنگ تھوڑا سا کمزور ہوا تو استاد سیب کھا رہا تھا اس کو کیوں، اس کی ذمہ داری بھی تو ہے بالکل ہے۔ لیکن بہرحال والدین اس کا ایک زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں، تو والدین ہی نے اس کا زیادہ بوجھ اٹھانا ہے، ماں نے اٹھانا ہے، باپ نے اٹھانا ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ ایک خاص عمر میں حضرت لقمان جو ہے وہ، چونکہ یہ بیان ہے نا، یہ اب اس میں ایک سٹینڈرڈ بیان ہے کہ بچے کو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ عمر تربیت سے نکل چکا ہے، اب وہ نصیحت کی عمر میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اس میں اب موجود شے یہ ہے کہ تربیت وہ کر چکے ہیں، مطلب لا تشرک باللہ انہوں نے اچانک نہیں کہہ دیا اتنا بڑا حکم۔ یہ ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، اس دین کے عالم ہے، ظاہری بات ہے، ان سے لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اختلاف رکھتے ہیں اور بہت جائز اختلاف بھی ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میں مشرک سے شادی کرتی ہوں، ہندو سے شادی کرتی ہوں، مسلمان کہتے کرا دو۔ جب ان سے تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بیٹی دی گئی تھی، تم نے بچپن میں اس کے اندر توحید کی اہمیت، سب سے گندی چیز ہے شرک، تم نے خاص طرح کے لباس کی ناپسندیدگی پیدا کر دی، کچھ خاص کھانوں کی ناپسندیدگی بھی پیدا کر دی، اپنی فیملی میں 50 لوگوں کے لیے اس کے اندر ناپسندیدہ جذبات کوٹ کوٹ کے بھر دیے، لیکن تم خدا کے ناپسندیدہ جذبات جو خدا کو ناپسند ہے وہ اس کی سب سے زیادہ وہ نہیں کر سکے۔ یعنی تمہاری بیٹی یا تمہارا بیٹا جب خاندان کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، وہ حواس میں نہیں رہتے، اتنا ناپسند کرتے۔ یہ کس نے ان کے اندر نفرت بھری ہے؟ مائیں اپنے بچوں کے اندر محبت بھر دیتی ہیں، کچھ خاص رشتوں کی، کچھ خاص کی نفرت بھر دیتی ہیں، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن تم خدا کے لیے نہیں کر سکے تو تمہارے اپنے جب تم نے تربیت کرنی تھی نہیں کی نا۔ اب اگر آج وہ کہتی ہے کہ میں مشرک سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو تمہاری پسند گئی، بھاڑ میں کرنے دو اس کو شادی، وہ مسلمان تھی ہی نہیں اصل میں، تم نے اس کو مسلمان جوان ہی نہیں کیا اصل میں۔ اب تم کس بات کی اتھارٹی کر رہے ہو کہ نہیں خبردار اگر تم نے شادی کی تو بھائی مسلمان کو شادی نہیں کرنی مشرک سے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کے اندر شرک کی کراہت نہیں موجود۔ تو جب تم نے کرنا تھا تم نے کیا نہیں، اب تم اس کو روک رہے ہو، کیسے تم روک سکتے ہو اس کو؟ جانے دو، آپ اس کو کرنے دو شادی۔ تو حضرت لقمان نے اچانک کہا لا تشرک باللہ، اتنا بڑا حکم اس کی سمجھ ہی بھی نہ آتا، کہا ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر وہ جوہر پیدا کر دیا تھا حضرت لقمان نے کہ اب یہ بات عجیب نہیں لگی۔ باپ اگر بیٹے سے کہے کہ بھائی بیٹا یہ ہر وقت لیٹ کر موبائل نہ دیکھتے رہا کرو، تو ابا جی کی منہ کی طرف دیکھ کے وہ تنزیہ مسکراہٹ ہنسے گا نہیں؟ تو کیا ہے مطلب یہ کہ بات اولاد کو جب آپ نیکی کی کہیں تو اولاد کو عجیب نہیں لگنی چاہیے۔ وہ کب نہیں لگے گی؟ جب وہ آپ کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جناب اب کلاس ختم ہے، مطلب جو جانا چاہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی۔ تو میں تو بیٹھا ہوں، مطلب یہ کوئی اخلاقی دباؤ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہمیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ، نہیں، یہ ہے مطلب یہ رضا بالجبر ہوتی ہے نا، ایک رضا بالجبر نہیں۔ ہم یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ دو یعنی کہ ایک مرتبے کے یعنی کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر یہ آپس میں دین کی بات شروع کرتے ہیں تو ذوق ہی نہیں پیدا ہوتا، سننے کا دل ہی نہیں کرتا یار، اس کے پاس تو اتنا ہی نالج اتنا میرے پاس ہے، جب تک کہ اتنا بہت نالج کو ایک تو ہمارے اندر کا تکبر بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے شاعری تبھی پڑھنی ہے جب مجھے مولانا روم آ کے پڑھائے، ٹھیک ہے، فلسفہ میں نے تبھی پڑھنا ہے کہ مجھے آ کر نہ افلاطون ہی پڑھائے، ٹھیک ہے جی، اور نماز میں تبھی شروع کروں گا جب حضور آ کے مجھے اس کو سکھائیں گے۔ تو یہ تو ایک ہے کہ میں کیا مطلب یہ ایسے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے ایک بنا رکھا ہے
کہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں اپنے برابر یا نیچے سے کوئی بات، اور یہ مشرکین اور انبیاء کے تمام جو لوگ تھے نا ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ہم اس سے کیوں لے، ہمارے جیسا ہے، تو اس سے وہ مار کھا جاتے تھے. اسی لیے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دین علم سے نہیں منتقل ہوتا بھائی، دین ذوق کا مسئلہ ہے. ذوق باتوں سے منتقل ہوتا ہے. ذوق باتوں کا ہے، ذوق زبان سے متعلق ہی ذائقہ، لیکن بہرحال یہ باتوں سے نہیں منتقل ہوتا، یہ سے چکھنا پڑتا ہے. اب پورے دین کی چیز ہے نا کہ مطلب دین کیا چاہتا ہے، وہ حس کی سطح پہ قرآن اترنا چاہتا ہے. قلب پہ نازل ہوا نا حضور کے قرآن، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ حس تک پہنچے. ہم نے اس کو بس دماغ تک پھنسا لیا ہے. یہاں سے ہم یہ جو ہمارا ہے نا یہ گردن کے یہ سارے یہ وہ درمیان میں جتنے ہیں وہ سب کسے ہوئے پیچ، وہ نیچے سے نیچے نہیں اتر سکتے. تو جب تک محسوس نہ ہو دین، یعنی حس کی سطح تک جب تک کوئی چیز نہ پہنچے آدمی کی پسند ناپسند تک، تب تک آدمی اس کو اپنا مطلب اس کے لیے قربانی نہیں دیتا، اس کے لیے دل اس کا نہیں لگتا. تو دین ہمارا کیسے بنے گا؟ اصل سوال یہ ہے کہ دین ہماری حس تک کیسے اترے گا؟ عمل سے. ہم بس سمجھتے رہیں. جتنی باتیں مجھے پتہ ہے حضرت ابوبکر کو نہیں پتہ ہوں گی بھائی. کوئی موازنہ ہے؟ خاک کے ذرے کا اور کوئی ہمالیہ کا کوئی موازنہ ہوتا ہوگا شاید، ہمارا وہ بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس ہر صحابی سے زیادہ علم تھا، جس کو آج ہم علم کہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی عمل کے بغیر پہ. حکمت کیا ہے نا بھائی؟ علم کا عمل بن جانا. اور حکیم ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے جانے ہوئے کو خارج میں پرتاثیر بنا سکتا ہے. حکیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے معلوم کو خارج کی دنیا میں مؤثر کر کے دکھا دیتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں جانا ہوا باہر کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کو حکیم کہتے ہیں نا. اور دوسروں کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے باہر کی دنیا کو متاثر کرے گا، وہ کر کے دکھا دیتا ہے، یہ حکیم ہوتا ہے. تو اب کیسے ممکن ہے کہ آپ حکمت سے عمل کو خارج کر دیں؟ جانا ہوا عمل میں، یعنی جانا ہوا باہر مینیفیسٹ ہو جائے. یہ عمل کے بغیر کیسے ہوگا؟ میں چھو کروں گا تو ہوگا کیا؟ وہ عمل کی بہت درست زاویوں کو دریافت کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو خارج کی دنیا بتا دیتی ہے کہ تمہارا علم کچا ہے، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں سے اور ذرا تھام. ابھی آپ کو باہر کی دنیا بتاتی ہے کہ جو تم سمجھتے ہو نا بچے، یہ باہر سے یہ تمہارا سمجھا ہوا بالکل ردی فضول اور بیکار ہے. اس کو عمل میں لا کے دکھاؤ. تم سمجھتے ہو یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے بھی ہو جائے گا، ایسے بھی ہو جائے گا. نالائق لوگوں کی طرح میز پر ٹیبل پہ بیٹھ کے تم ہر بات کا ایک جواب دے سکتے ہو اور ہر بات کے 10 حل بتا سکتے ہو، لیکن جیسے ہی تم عمل کی دنیا میں قدم رکھو گے اور اس جانے ہوئے کو باہر کی دنیا میں لانا چاہو گے تو قدم قدم پر تمہارا جو تم نے جانا ہوا ہے نا بڑا جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک کا تم جواب دے رہے ہو، ہر قدم پر تمہیں ایک ٹھوکر لگے گی اور ان میں سے ایک نہ ایک حل گرتا چلا جائے گا. حکمت عمل کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور حکیم اس کو کہتے ہیں جس میں تاثیر ہوتی ہے. حکیم مؤثر کو کہتے ہیں جو اثر کر سکے، اس کو حکیم کہتے ہیں. ظاہر ہے، اور اثر کر کے بدل دے، درست بنیادوں پر کھڑا کر دے. تو تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کامچور لوگ ہیں، ہم بہانے کرتے ہیں. ہمیں جب بھی کہا جائے نا یہ کرو تو اس کے لیے ہم نے ایک بہانہ رکھا ہے. یعنی وہ جو ہے نا کہ
ہم نے ہر اس حل کے لیے ایک مسئلہ رکھا ہوتا ہے جو ہمیں کرنا پڑے. ہم کہنا یہ حل ہے اور کہا جائے کرو تو ہم اس پہ ایک مسئلہ بتا دیں گے. تو ہم وہ دجال ہیں, دجال کے پیروکار ہیں جنہوں نے ہر حل کے لیے ایک مسئلہ رکھا ہے اگر وہ حل ہمیں کرنا پڑے. اس لیے تاثیر نہیں ہے, ہم کام چور ہیں. تو جو آدمی بھی یہ چاہے کہ میرے حصے کا کام دوسرا کرے اور اس کا ثمرہ مجھے مل جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت. بے غیرت کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی. السلام علیکم.